السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد اظہر القاسمی اور آپ سب کا ہمارے چینل پر استقبال ہے۔ دوستو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل محمد اظہر القاسمی کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آج جس ٹاپک پر میں آپ سے بات کرنے والا ہوں وہ ہے شب برات۔ شب برات کی حقیقت کیا ہے؟ شب برات کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ اور شب برات کی شب میں ہمیں کون کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ اور چونکہ شب برات شعبان المعظم کی 15ویں شب کو کہتے ہیں تو اس ماہ مبارک کے تعلق سے حدیث مبارکہ میں کیا کیا رہنمائی اور کیا کیا گائیڈنس ملتے ہیں، چلیے دیکھتے ہیں۔ تو دوستو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس ماہ مبارک کی فضیلت کے لیے صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اس ماہ مبارک کو براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے نسبت حاصل ہے، چونکہ آپ امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، تمام انبیاء اور مرسلین کے سردار ہیں، لہذا اسی طرح جس طرح آپ کی فضیلت مخلوقات پر اللہ کے بعد سب سے برتر ہے، سب سے بزرگ تر ہے، سب سے بڑھ کر ہے، ایسے ہی رمضان المبارک کے مہینے کے بعد سال کے تمام مہینوں میں سب سے بزرگ تر کوئی مہینہ ہے، سب سے بابرکت کوئی مہینہ ہے، حرمت والا ادب والا کوئی مہینہ ہے، قابل تعظیم کوئی مہینہ ہے تو وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم کے اندر ایک رات ہے جس کو شب برات کہتے ہیں۔ برات کا معنی ہوتا ہے اس سے بیزاری کا اعلان کرنا، اپنے آپ کو کسی چیز سے الگ کر لینا۔ تو دوستو شب برات جو شعبان المعظم کی 15ویں شب کو کہا جاتا ہے، اس رات کی فضیلت احادیث مبارکہ میں بکثرت وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ علماء محققین فرماتے ہیں کہ 10 صحابہ کرام نے اس کی فضیلت میں حدیثیں نقل فرمائی ہیں۔ ہاں بعض روایتیں ایسی ہیں جو سند کے اعتبار سے ضعیف اور کمزور ہیں، لیکن محدثین اور فقہا کا یہ ایک اصول ہے کہ اگر کوئی ضعیف روایت کی بہت ساری روایتیں اگر تائید کرتی ہوں تو وہ کمزور تسلیم نہیں کی جاتی، بلکہ اس کا ضعف، اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 10 صحابہ سے روایات منقول ہیں شب برات کی فضیلت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب یعنی شب برات میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ایک منادی ندا کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی روزی کا طلب کرنے والا جسے میں وسعت رزق عطا کر دوں، ہے کوئی بیماری سے صحت اور شفا طلب کرنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کی مصیبت اور پریشانیوں کو دور کر دوں۔ چنانچہ اسی طرح یہ اعلان اس منادی کی طرف سے کیا جاتا ہے، اور آقا نے فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ کی ایک مغفرت عامہ ہوتی ہے، ایک خاص مغفرت ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ اور بکریوں کے بالوں کی تعداد میں اس امت کے گناہگاروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ گویا کہ یہ رات اپنے آپ میں بڑے فضل و انعام والی، اکرام والی اور احترام والی رات ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ خیر القرون یعنی صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کی حیات طیبہ میں اس رات کی اہمیت کو انہوں نے دیکھا اور ان لوگوں نے خصوصی طور پر اس رات میں عبادتوں کا اہتمام کیا ہے۔ روایت کے اندر لکھا ہے کہ شب برات کی شب میں 15ویں شب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آرام فرما رہے تھے کہ یکایک آدھی رات کو تہجد کے وقت جبریل امی آئے اور انہوں نے آپ کو بیدار کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی رات اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے اور گناہگاروں کی مغفرت ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اٹھے، ام المومنین کو اس کی کوئی اطلاع اور خبر بھی نہیں دی، چپ چاپ نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قبرستان ہے، وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کی مغفرت کی دعا فرمانے لگے۔ تو دوستو اس رات میں 3 چیزیں ثابت ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اس رات میں پوری حیات طیبہ میں نبوت کی 23 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک شب اٹھ کر مغفرت طلب کی، جنت البقیع قبرستان گئے، پوری رات نہیں، اور نہیں آپ نے اس واقعے کی اطلاع صحابہ کو دی، نہ آپ نے اپنی بیٹی لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو جگایا، نہ آپ نے اپنی بیوی اپنی زوج مطہرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو کہا، نہ ہی آپ نے خلفائے راشدین میں سے کسی کو اس کی اطلاع دی، بلکہ چپ چاپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہاں جا کر دعائے مغفرت کی۔ تو ایک چیز تو یہ ثابت ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا چاہیے، اور دعا بھی ایک عبادت ہے اور اہم ترین عبادت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ نفل عبادت ہے، اس لیے اس میں آج جو ہمارے سماج اور معاشرے میں ایک رواج پڑ گیا ہے، پوری بستی اور پورے محلے کے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، مسجدوں میں جا کر عبادت کرتے ہیں اور مسجدوں کو اور گھروں کو اور قبرستانوں کو سجاتے ہیں اور بول بتی جلاتے ہیں، قمقمے لگاتے ہیں۔ یہ سب فضول ہے، شریعت سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں۔ یہ ساری چیزیں ایک رسم بن گئی ہیں، قرآن و سنت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ خیر القرون میں صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین نے اس رات کو انفرادی طور پر عبادت کے لیے مخصوص کیا تھا۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات نہیں، اور نبوت کی 23 سالہ زندگی میں ہر سال اس رات میں نہیں بلکہ ایک مرتبہ صرف قبرستان گئے تھے۔ آج ہم لوگ جھنڈ بنا کر قبرستان جاتے ہیں اور وہاں روشنی کا بھی انتظام کرتے ہیں، جنریٹر اور بلب کا بھی نظم کرتے ہیں۔ یہ سب فضول ہے، لغو ہے، بلکہ بدعت ہے۔ دین میں اپنی طرف سے کچھ چیزیں گڑھ دینا ہے، مٹھ دینا ہے۔ اسی طرح ایک عام رواج بن چکا ہے کہ 15ویں شعبان کا جو دن ہے، یعنی شب برات کے رات کے بعد جو اگلی صبح آتی ہے، اس دن لوگ روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، پوری ذخیرہ احادیث میں اس سلسلے میں صرف ایک روایت ملتی ہے، اور وہ بھی انتہائی ضعیف ہے، قابل عمل نہیں ہے۔ لہٰذا خاص اس کو سنت اور مستحب سمجھ کر اس دن ایک روزہ رکھنا یہ بدعت ہے، گناہ کا کام ہے۔ ہاں، اس بات کی گنجائش ہے کہ چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھو تاکہ آنے والا جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اس میں تمہیں آسانی ہو، اس کا استقبال تم بہتر طریقے سے کر سکو اور روزہ رکھ سکو، تمہیں کوئی پریشانی اور دشواری پیش نہ آئے، تاکہ تمہیں پہلے سے ہی اس کا عملی مشق ہو۔ تو اس لیے کثرت سے روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ صرف خاص ایک روزہ 15 شعبان کی یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ بدعت ہے اور گناہ کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں ایام 20 کے 3 روزے رکھتے تھے، 13، 14، 15۔ تو اگر کوئی شخص چاہے کہ 15ویں شعبان کو روزہ رکھے تو پھر اسے چاہیے کہ 13، 14، 15 یعنی ایام 20 کے 3 روزے رکھ لے تاکہ اس کو سنت کا ثواب مل جائے، ورنہ فی نفس ہی صرف ایک روزہ رکھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح پوری زندگی میں ہر سال قبرستان جانا یہ ثابت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مرتبہ گئے تھے۔ اگر کسی کو شوق ہے تو وہ جائے اور صرف ایک مرتبہ خاموشی سے جائے اور چلا آئے، دعائے مغفرت کر کے۔ لہٰذا صرف 3 اعمال ثابت ہوئے۔ پہلا یہ کہ شب برات کی شب میں انفرادی طور پر عبادت کرنا چاہیے، دھوم دھڑکا نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو اجتماعی طور پر جو آج کر رہے ہیں
اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اگلے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے بلکہ ایام 20 کا روزہ رکھنا چاہیے، یا پھر کثرت سے اس پورے مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے۔ روزے کے سلسلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 28 29 شعبان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اب مہینہ جو ہے آگے کا وہ رمضان المبارک کا ہے، اس کے لیے پہلے سے آدمی کے اندر فرحت و انبساط کی کیفیت ہو، وہ پہلے سے چست اور تندرست ہو، صحت مند ہو، ایسا نہ ہو کہ نفل کے چکر میں فرض بھی ترک کر دے، اسی لیے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے پوری زندگی میں کبھی آپ کو نہیں دیکھا کہ دو مہینے کے لگاتار روزے رکھتے ہوں، لیکن شعبان اور رمضان میں نے ایسا ایک مرتبہ دیکھا ہے۔ یصوم شہرین متتابعین، حدیث کے الفاظ ہیں، 2 مہینے لگاتار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہیں، اور امت کو ترغیب دیا، اس بات کی تلقین کی ہے کہ کثرت سے روزہ رکھا جائے۔ دوسری چیز، آج ہم نے اس میں بہت ساری خرافات کو ڈال دیا ہے اپنی طرف سے، اس میں حلوہ مالیدہ ہے، نیاز اور فاتحہ ہے، یہ ساری چیزیں بدعت ہے، من گڑت ہیں، شریعت سے اس کا کوئی بھی تعلق دور دور کا بھی نہیں ہے۔ یہ کھانے کی چیزیں ہیں، آپ جب چاہے کھا لیں، لیکن شریعت میں اپنی طرف سے ایک خاص عبادت کے طور پر اس کو ہم کر رہے ہیں، جو بالکل گمراہی ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کا یہ بھی گمان ہے کہ اس رات میں مردہ روح مرحومین کی گھر آتی ہیں، اس لیے نیاز فاتحہ کرنا چاہیے۔ تو جان لے کہ عالم برزخ میں 2 قسم کی روحیں ہیں، ایک نیک روح اور ایک بد روح۔ جو نیک روح ہیں وہ عالم علیین میں، اور جو بری روح ہیں وہ عالم سجین میں ہیں۔ تو جو لوگ نیک روح عالم علیین میں ہیں وہ آخرت کی لذت کو چھوڑ کر دنیا میں کس لیے آئیں گے؟ اور جو بری روحیں ہیں وہ عذاب خدا نخواستہ وہ عذاب الہی میں گرفتار ہیں، تو پھر ان کو رہائی کب ملے گی کہ وہ گھر آئیں گے؟ پتہ یہ چلا کہ یہ باتیں بے بنیاد ہیں، من گھڑت ہیں، اس کی کوئی اصل ہے نہیں، حقیقت نہیں ہے، شریعت میں بھی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، شریعت اس کی بالکل بھی تائید نہیں کرتی ہے، بلکہ یہ بے بنیاد باتیں ہیں، گمراہی کی باتیں ہیں۔ اب آئیے، یہ رات چونکہ فی نفس ہی عبادت کی رات ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ سال بھر کے امور طے کر کے اللہ تعالیٰ اسی رات میں فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں، گویا کہ نظام خداوندی کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سال بھر کی ایک روٹین بنائی ہے، ایک بجٹ بنایا ہے، اس بجٹ کو پیش کرنے کا یہ مہینہ ہے کہ اس سال میں کتنے بچے پیدا ہوں گے، کتنے لوگ انتقال کریں گے، کن کی روزی تنگ ہوگی، کن کو وسعت ہوگی، کون صحت مند ہوگا، کون بیمار پڑے گا، کہاں طوفان آئے گا، کہاں امن و سلامتی آئے گی، کہاں جنگ و جدال اور قتل غارت گری ہوگی۔ یہ ساری چیزیں اس رات میں فیصلہ پاتی ہیں اور طے پاتی ہیں۔ پورے سال کے امور چارٹ بنا کر فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جس طرح اسمبلی میں پورے سال کا بجٹ بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ اس سال یہ اس معاملات میں اس مد میں اتنی رقمیں خرچ کی جائے گی، وہ ساری تفصیل اس میں موجود ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح اس رات بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، طے فرماتے ہیں۔ لہٰذا یہ رات عبادت کی ہے، بابرکت رات ہے، اس میں عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر قسم کی خرافات سے، پٹاخہ بازی سے، گھر کو سجانے سے، قبرستان میں روشنی کرنے سے، اور پوری رات جگ کر کھیل تماشا کرنے سے خاص طور پر اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اس رحمت عامہ کی رات میں بھی چند بد نصیب لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہو پاتی، جبکہ بنی قبیلہ بنو الکلب کی بھیڑ بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ان میں سے 14 بد نصیب ایسے ہیں جو اس رات میں اتنی رحمت اور مغفرت عامہ ہونے کے باوجود بھی وہ اس رحمت سے، اس مغفرت سے، اللہ تعالیٰ کے اس لسٹ سے بچ جاتے ہیں، ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو چنانچہ وہ کون لوگ ہیں سلسلہ وار میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1، مشرک، جو اللہ کی ذات اور صفات میں کسی غیر کو شریک قرار دیتا ہو، ساجی ٹھہراتا ہو، وہ مشرک، اس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ اسی طرح کینہ رکھنے والا، کوئی شخص ہے جو کسی سے حسد رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، جلن کرتا ہے، تو ایسا شخص بھی جس کے دل میں کسی کے لیے کینہ ہو، اس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح جماعت حق، اہل حق کی جماعت سے، اہل سنت والجماعت، علماء حق کی جماعت سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرنے والا، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 4، زناکار مرد اور زناکار عورتیں، یعنی زانی مرد اور زانیہ عورتیں جو بدکاری میں مبتلا ہیں، حلال نکاح کو چھوڑ کر حرام کاری کی طرف جاتی ہیں،
ایسے لوگوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 5، رشتہ قطع کرنے والا۔ جو لوگ رشتے کو توڑتے ہیں، معمولی باتوں میں آپسی رنجش کی وجہ سے رشتے کو توڑ بیٹھتے ہیں، ایسے لوگ بھی اس مغفرت سے محروم ہوتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 6، ٹخنوں سے ازار نیچے رکھنے والا۔ بعض لوگ تہبند اور پاجامہ اور پینٹ کو اتنا بڑا بناتے ہیں، سلاتے ہیں کہ جب وہ پہنتے ہیں تو ان کا ٹخنا چھپا ہوتا ہے اور وہ کپڑے سے روڈ پہ جھاڑو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ ٹخنوں کا جو حصہ ازار سے چھپا رہے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ایسے لوگوں کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ تکبر کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ نمبر 7، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ وہ شخص، وہ اولاد، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر وہ اپنے والدین کی نافرمانی کر رہا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ ان کو اف تک نہ کہو اور ان کو جھڑکو بھی مت۔ اب آئیے نمبر 8، شراب پینے والا۔ ایسا شخص جو شراب کا بالکل عادی ہو، شراب پیے بغیر اس کو چین ہی نہ ملتا ہو، ایسے شخص کی بھی اس رحمت عامہ اور مغفرت عامہ میں مغفرت نہیں ہوتی ہے، اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 9، ناحق خون اور قتل کرنے والا انسان۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی ایک کی قتل کی، گویا کہ پوری انسانیت کو اس نے قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی ایک کی جان بچائی، گویا کہ پوری انسانیت کی جان اس نے بچائی۔ تو ناحق قتل کرنے والا، خون کرنے والا بھی اس مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 10، جبرن یعنی ظلمن کسی سے ٹیکس وصولے۔ بعض لوگ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں اور جبرن کسی سے پیسہ وصولتے ہیں، بھتہ لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی بھی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح جادو کرنے والا، جادوگر۔ یہ عام بیماریاں ہیں، مسلمانوں میں بھی آ گئی ہیں، عورتیں بھی جادو سیکھتی ہیں اور مرد بھی بہت سے حضرات ایسے ہیں جو سفلی اعمال کے چکر میں پڑھ کر اپنے ایمان اور اعمال کو ختم کر بیٹھتے ہیں، شرک اور کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے اس رات میں۔ نمبر 12، ہاتھوں کے نشان دیکھ کر۔ بعض لوگ ہیں جو ہاتھوں کو نشان دیکھ کر بتاتے ہیں ہاتھوں کا کہ آپ کی قسمت میں کیا لکھا ہو، یہ غیب کی خبریں ہیں، غیب کی خبر بتانے والا ہاتھوں کو دیکھ کر ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اسی طرح بعض لوگ ستاروں کی چال سے وہ پتہ لگاتے ہیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ بعض لوگ فال کھول کے دیکھتے ہیں، بعض عاملین بھی فال کھول کے دیکھتے ہیں، قسمت بتاتے ہیں۔ یہ سب بھی کفر شرک کی باتیں ہیں، ایسے لوگوں کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے نمبر 14، موسیقی کے آلات رکھنے والا، یعنی گانے بجانے کی جو چیزیں ہیں، ڈھول تاشے ہیں، طبلہ اور باجہ ہے، اسی طرح ہارمونیم ہے، یہ ساری چیزیں رکھنے والا یا اس کو استعمال کرنے والا، ایسے شخص کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ رات بڑی برکتوں والی، مغفرت والی، اللہ تعالیٰ کی رحمت والی رات ہے۔ اس رات میں ہمیں انفرادی اعمال کرنے چاہیے، کوئی خاص عبادت اس میں ثابت قرآن و سنت سے نہیں ہے۔ بعض لوگ قضاء عمری کے نام پر ایک 4 رکعت مخصوص طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی بے اصل بے بنیاد چیز ہے، شریعت میں اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو قضا نمازیں ہیں جتنی ہیں اس کو آپ کو پڑھنی ہے بہرحال، تو نفل عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ قضا نمازوں کا اعادہ کریں، قضا نمازوں کو پورا کریں۔ اسی طرح اس رات میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام بعض لوگ جماعت کے ساتھ کرتے ہیں، تو جماعت کے ساتھ نفل نماز کو پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ البتہ صلاۃ التسبیح بڑی اہم نماز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تھی، لہٰذا اس نماز کو علماء نے لکھا ہے کہ یا تو سال میں یا زندگی میں یا پھر مہینے میں یا ہفتے میں یا خاص راتوں میں اور دنوں میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو شب برات واقعتاً ایک بڑی عمدہ رات ہے، برکت والی رات ہے، اس رات میں پڑھنا چاہیے، لیکن انفرادی طور پہ پڑھنا چاہیے۔ تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو اس کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو دوسروں تک شیئر کیجئے۔ اب مجھے اجازت دیجئے، السلام علیکم۔